ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جو بدر کے قیدی تھے ان کی ہم لوگوں نے ساری صورتحال پڑھی کہ کس طرح سے جب ان کو قیدی کیا گیا اور ان سے کتابت کا کام لیا گیا، لکھنے کا کام لیا گیا، جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور اسی طرح باقی جو ادا کر سکتے تھے ان سے 4,000 درہم لیے گئے، اور اسی طرح پھر سلسلہ الحمدللہ پھر آگے چلتا گیا۔ تو آئیے ساتھیو، اب ہم آئندہ اس نشست میں جو صورتحال ہے انشاءاللہ تعالی وہاں سے اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت زینب کا ہار۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حقیقی بہن تھی، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی یہ رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ کی یہ رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ شریف بھیج دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینے پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال اور سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال اور سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا سامان اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کچھ اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابو العاص میں ہمارا روپیہ لے کر تقاضا کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدا بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن مطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جاں سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن کبھی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج اور غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ خون سے خون ٹپک رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا وہ عورت ایک اونٹ سے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے؟ تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے، جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی۔ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو کر اور حارث پر رو، یا کہ جو شیروں کا شیر تھا، اور ان سب پر رو کہ مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو حکیمہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حلیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے کہ ایک دن صفوان بول اٹھا کہ اے عمیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ میں جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے اعزاء و اقربا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرضہ ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر بڑھی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبانے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں عمیر، کس ارادہ سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی بات کا کسی کو خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جیسے اس کو خبر ملی
کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بکھلا گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کے جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی عمیر اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے لگے۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہوئے تھے، وہ تمام صحابہ ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہل بدر سے واقف ہے، اور اس نے یہ فرما دیا کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ ابو لہب کی عبرت ناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ میں واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن وہ مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور بعض مورخین نے فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ جی تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے پھر آگے سلسلہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل سے پھر اسی سلسلے کو آگے لے کر کے یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ تمام ساتھی اجازت دیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے ساتھیوں تک پہنچایا کریں، تاکہ جو ساتھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھ سکے، کم از کم وہ سن لیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ان کو کافی زیادہ رہنمائی اور پھر علم بھی ملے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔